الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم سب کا اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے، تو یہ سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہر زمانے میں جو ہے وہ محتم بالشان مہینہ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جبکہ جو ہے اسلام نہیں آیا تھا، لوگوں کے پاس اور مکۃ المکرمہ میں جہاں جو ہے وہ زمانے جاہلیت جس کو یاد کیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے وہ محرم کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ 4 مہینوں کو اسی زمانے سے محتم بالشان مانا جاتا تھا۔ ایک ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور اس کے علاوہ رجب مضر ہے۔ اس کا نام بعد میں رجب المرجب کر دیا گیا۔ قبیلہ مضر اس مہینے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اس لیے رجب مضر کہا جاتا تھا۔ خیر، یہ 4 مہینے پہلے ہی سے محتم بالشان چلے آ رہے ہیں، اور ان مہینوں کو بڑے احترام سے دیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں کفرستان کے اندر اور کفر پر جو لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، اگر آپس میں قبیلے کا جھگڑا ہو جاتا اور آپس میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی مہینے میں جو ہے وہ شروع ہوئی لڑائی، اور وہ لڑائی چلتی رہی، لیکن بیچ میں رجب کا مہینہ آ گیا، یا بیچ میں جو ہے وہ ذی القعدہ آ گیا یا محرم آ گیا، تو اب اس لڑائی کو وہ روک دیتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اس لڑائی کو نہ روکنا ہوتا تو وہ لوگ جو ہے وہ دن میں کمی بیشی کر دیتے اور مہینہ آگے پیچھے کر لیتے،
جیسے اس وقت کے کفرستان کا حال ہے کہ یہ لوگ انگریز کے ساتھ جانے کے لیے گجراتی مہینہ جس کو کہا جاتا ہے وسنت جیٹ، اس کے اندر 3 سال میں ایک مہینہ بڑھاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ شاید سراوڑ کے ساتھ یہ لوگ ادھک کر کے اس کو 1 مہینہ بڑھاتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ انگریز کے ساتھ ہو جائے۔ خیر، تو اسی لیے جو ہے وہ کائنات کے امام نے جب آخری حج فرمایا، اس وقت آپ نے ایک بات کا یہ بھی اعلان فرمایا کہ زمانہ اپنی گردش کے ساتھ گھومتا ہوا اب برابر اس دن پر آ چکا ہے، یعنی کہ اب یہ اسلامی تاریخ جو آج کی ہے یہ برابر 10 ذوالحج ہے۔ اب آپ اس میں شمار کرتے چلے جائے تو آپ کا اسلامی مہینہ صحیح رہے گا۔ خیر، مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ یہ مہینہ پہلے سے محتم بالشان چلا آ رہا ہے، اور اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ رب کریم نے قربانی کے بڑے بڑے معاملات جو ہے وہ پیش کر دیے، اور اسلام کا آخری مہینہ قربانی کا مہینہ، اور اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ۔ اسلام کا آخری مہینہ ذوالحج ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلائی، اور رب کریم کے نام پر جو ہے اپنے بچے کو ذبح کرتا ہوا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، لیکن پھر رب کریم نے دمبے کو ذبح کیا، اور اسی کے بعد جو ہے ہم سب پر یہ لازم کیا کہ جو صاحب استعداد ہو وہ اپنی قربانی کرے۔ مجھے تو بتلانا یہ ہے کہ اسلام کا آخری مہینہ یہ قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دین اسلام کے خاطر مجھے اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جس رب کریم نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، اس رب کریم نے جو مذہب مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور میرے اور آپ تک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو باتیں پہنچائی ہے اور جو دین پہنچایا ہے، اس دین پر عمل کرنا مجھے اور آپ کو ضروری ہے، اور اس دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور قیامت تک یہ دین اس کی حقیقت کے ساتھ زندہ رہے، اس کے لیے قربانیاں شرط ہے۔ اس لیے کہ رب کریم بندے سے قربانی چاہتے ہیں کہ تو میرا بندہ ہے، اور بندگی کی شان یہ ہے کہ تو میرے لیے کھپ جائے۔ اس لیے آخری مہینہ بھی رب کریم نے قربانی کا لائے، اور پہلا مہینہ اس کے اندر ایسے واقعات رونما کیے۔ پہلی محرم الحرام جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پیش کرتی ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سن ہجری کے اندر اور 12 ربیع الاول کے دن دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا خلافت کا زمانہ آیا۔ آپ نے خلافت کی باغ دوڑ کو سنبھالا، 2 سال 2 مہینے اور 10 دن آپ کی خلافت کا زمانہ رہا۔ اس کے بعد سن 13 ہجری کے اندر جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر تشریف لائے، اور سن جو ہے وہ 24 تک، سن ہجری 24 تک آپ کی خلافت کا زمانہ 10 سال رہا، اور 10 سال میں آپ نے خلافت کو انجام دیا، اور اس کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کو نبھایا۔ اور اس کے بعد سن 24 کے بعد جو ہے سن 35 تک حضرت عثمان غنی کا زمانہ رہا۔ حضرت عثمان نے خلافت کو سنبھالا، اور خلافت چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا باغیوں نے محاصرہ کیا، اور بڑے سنگین حالات پیش آئے، اور بڑے جو ہیں وہ حالات کے ساتھ امت مسلمہ گزری۔ اور اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ خلافت کی باغ دوڑ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنبھالی۔
सन 35 سے لے کر سن ہجری 35 سے لے کر سن ہجری 40 تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کو چلایا، اور اس کے بعد 6 مہینے تک حضرت حسن نے خلافت کو سنبھالا، اور اس کے بعد جب بہت سارا انتشار ہوا تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لی۔ یوں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئی سامنے آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ایسا سردار ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں رب کریم جو ہے وہ صلح کرا دیں گے۔ حضرت حسن تشریف لے گئے، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، معاملہ نمٹ گیا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا زمانہ سن 40 سے لے کر سن 60 تک جو ہے حضرت معاویہ 20 سال تک خلافت پر رہے۔ آخری زمانے میں مشورہ کرتے رہے، دانشوروں سے ملاقات کرتے رہے، اب میرے بعد خلافت کا کیا کیا جائے، ہم کس کو خلیفہ بنائیں۔ دانشوروں نے مشورہ بھی دیا اور کچھ بڑے لوگوں نے مشورہ دیا۔ اس وقت تک جو ہے وہ یزید کی جو ہے وہ شراب نوشی اور ان کے گناہ والے عمل ابھی سامنے نہیں آئے تھے، وہ اب تک جو ہے وہ اچھے انسان تھے، اور حضرت معاویہ نے مشورے کر کے جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت کر کے صاحب فہم آدمیوں سے پوچھ کر یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جو ہے وہ خلافت کے مسئلے پر جو ہے پھر لڑائیاں شروع ہو، اور جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، اس طرح جو ہے دوبارہ مسلمانوں کے گروہ میں کوئی لڑائی نہ ہو، اس لیے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کا حقدار بنا دیا۔ اور چلو ایک طرح سے ٹھیک تھا، اس لیے کہ لڑائی سے بچنے کے لیے کبھی کبھی افضل پر مفضول کو ترجیح دے دینا ایک حد تک ٹھیک تھا۔ اس وقت تک ان کی کوئی ایسی فاسقانہ حرکت باہر نہیں آئی تھی، یہ جتنی فاسقانہ حرکت باہر آئی یہ سب خلافت کے بعد شروع ہوئی۔ اسی لیے حضرت معاویہ نے خطبے میں دعا کی تھی اور رب کریم کی بارگاہ میں درخواست کی تھی، اے اللہ اگر یہ خلافت کا حقدار ہے تو اس کو آپ خلافت پر رکھیے گا، اور اگر یہ خلافت کا حقدار نہ ہو تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس سے حفاظت کرنا۔ یہ آپ نے خود دعا کی تھی۔ لیکن جب حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، اور 64 ہجری تک جو ہے حضرت معاویہ کے بعد 64 ہجری 4 سال تک یزید نے اپنی سلطنت کو سنبھالا اور خلافت کو سنبھالا۔ 4 سال اس کی خلافت کا زمانہ رہا، لیکن حضرت معاویہ کی 20 سال کی خلافت میں اسلام بہت پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ ملتان تک اسلام آ چکا تھا، بڑا وسیع دائرہ تھا۔ اب یزید جب حکومت پر بیٹھے ہیں، اس وقت لوگوں نے جس نے چاہا بیعت کی، لیکن اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ 2 صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دی۔ عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، انہوں نے مصالحت کا راستہ اختیار کیا، چلو جو ہے وہ کہیں انتشار ہو جائے، کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے، اس سے اچھا ہے کہ ہم بیعت کر لیں۔ لیکن حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، اور حضرت حسین یہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ یہ دونوں بڑی بڑی شخصیتیں، ارے حضرت حسین کے تو کیا کہنے،
कायनात के इमाम ने जिनकी परवरिश की हो, आले रसूल हो, कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिनको अपनी गोद में उठाया करते हो, एक मर्तबा की बात सुनाए। आप दोनों तशरीफ ला रहे थे और दोनों बच्चे, बचपन का जमाना है और सफ़ों में तशरीफ ला रहे थे। आप मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा थे, आप खुतबा दे रहे थे। बचपन का जमाना होता है, बच्चा चलते चलते कभी गिरता है, पड़ता है। हुजूर ने देखा कि मेरे नवासे हसन और हुसैन जो है वो तशरीफ ला रहे हैं, कभी गिर जाते हैं, तब फिर खड़े होते हैं। आप खुतबे से को रोक दिया और मिंबर से उतरे, उन दोनों को उठाया, अपने सामने बिठाया और फिर खुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ ले गए और फरमाया, रब्बे करीम ने सच फरमाया है, अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया। कहा रब्बे करीम ने सही फरमाया है, माल और औलाद ये फितना है। यानी औलाद की मोहब्बत में मैं मिंबर से उतर गया और खुतबे को रोक दिया, कहा कि ये औलाद की वजह से हुआ। एक मर्तबा हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैं जरूरत के लिए फारिग होने जा रहा था, मैंने देखा कायनात के इमाम कमली ओढ़ कर खड़े हैं और लगता था कि आपकी कमली के अंदर और आपकी चादर के अंदर कोई चीज हिल रही है। मैं जब फारिग होकर आया, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपके हाथों में कोई चीज है। आपने चादर मुबारक हटाई, आपने कमली हटाई और दिखाया तो मैंने देखा कि एक बाजू में हजरत हुसैन थे और एक तरफ हजरत हसन थे। ये बड़े जलीलुल कदर सहाबी है, इसलिए हमें अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हजरत हुसैन के बारे में आले रसूल से मोहब्बत करना, हजरत हुसैन से मोहब्बत करना और जो है वो अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करना, ये हमारे अकाइद में शामिल है। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते, मैंने कहा कायनात के इमाम से, या रसूल अल्लाह, आपकी कमली में कोई चीज है क्या? आपने चादर मुबारक हटाई, देखता क्या हूं, एक तरफ हसन है तो दूसरी तरफ हजरत हुसैन है। आगे मुझे ये बात बतानी है। कायनात के इमाम ने फरमाया, ओ उसामा, ये दोनों मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा के बेटे। फिर फौरन इरशाद फरमाया, ये मेरी बेटी के बेटे, मेरे भी बेटे। कायनात के इमाम ने अपनी तरफ मंसूब किया। इसीलिए तो हजरत हुसैन के सर को जब कलम किया गया और आपको शहीद किया गया, उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास जो है वो सर को सिनान लेकर जब पहुंचा है और उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहा, आज मेरे थैलों को सोने और चांदी से भर दो, इसलिए कि इतने बड़े आदमी का सर लेकर आया हूं। बड़े आदमी थे। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते, आपने ये कहा और मेरे भी बेटे हैं। फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, ए अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूं और तू भी हजरत हसन और हुसैन से मोहब्बत कर, और जो उनसे मोहब्बत करे उससे भी आप मोहब्बत कीजिए। अल हसन वल हुसैन सईदा शबाबी अहली जन्ना। फरमाया, मेरा बेटा हसन और हुसैन तो जन्नत में जो है वो नौजवानों के सरदार है। हजरत हुसैन के मनाकिब बड़े, हजरत हसन के बड़े जो है वो मनाकिब है, बड़े दर्जे, इसलिए कि आप आले रसूल से जन्नत में नौजवानों के सरदार है। अरे एक मर्तबा कायनात के इमाम ने हजरत हसन को कंधे पर लिया था और कंधे पर सवारी करा रहे थे। किसी साहबी ने देख लिया, यूं फरमाया, निअमर राकिबु राकिबान,
بچے سے جا کر کہا او بچے تو بڑا خوش نصیب ہے، تیری سواری کتنی بہترین ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی مرسیڈیز میں سوار ہو، آدمی کہتا ہے بہت بڑی گاڑی ہے۔ کہا نعم الراکب راکبان، تیری سواری کتنی عمدہ ہے۔ جب یہ بات سنی کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا نعم المرکوبۃ مرکوبتان، اور تو دیکھتا نہیں کیا بچہ بھی اور جو سوار بیٹھا ہے وہ سوار بھی کتنا قیمتی ہے، جنت میں جو ہے وہ مردوں کا سردار ہے۔ سوار بھی ایسا ہے، سواری بھی ایسی ہے۔ ہما ریحتان فی الجنہ، کہا کہ یہ دونوں جنت میں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ کائنات کے امام ارشاد فرماتے ہیں۔ خیر جب یزید کو حکومت ملی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت حسین نے اس بات سے انکار کر دیا، اور ان کے لیے یہی حق تھا کہ وہ آل رسول تھے، اور وہ جو ہے جس مرتبے پر تھے اور جس عظمت شان کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے تھے، ان کی شان کے قابل یہی تھا کہ وہ اس وقت بیعت نہ کرتے۔ ایسے آدمی سے بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو ہے ان سے بیعت نہیں کی، انہوں نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے۔ خیر لمبا قصہ ہے، کوفیوں نے بعد میں بڑے خط لکھے۔ جب خط جمع ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل کو، اپنے چچازاد بھائی کو کوفہ کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ اس وقت جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کا جو ہے وہ دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، لیکن پتہ نہیں یہ کب تک رہنے والا ہے۔ خیر حضرت مسلم بن عقیل نے ظاہر پر جو ہے وہ ترجیح دی، اور ظاہر کو دیکھا کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ انہوں نے پہلا خط لکھ دیا، حضرت حسین کو جب پہنچا، حضرت حسین نے عبداللہ بن زبیر سے، حضرت حسین نے عبداللہ بن عباس سے جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا حسین آپ نہ جائے، یہ وہی کوفی ہے جنہوں نے آپ کے باپ حضرت علی کو قتل کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا تھا، آپ نہ جائے۔ بہت مشورہ دیا، لیکن حضرت حسین نے جو ہے وہ بات کو ٹالا اور کہا کہ نہیں، اتنے سارے خطوط ہیں، اب مجھے جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کا جب خط پہنچا، آپ نے رخت سفر باندھا، جانے کی تیاری کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے کہا اگر جانا ہی چاہتے ہو آپ اکیلے جائیے، اہل و عیال کو نہ لے جائیں، لیکن آپ ماں اہل و عیال کے وہاں تشریف لے گئے۔ درمیان میں حر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کو روکنے کے لیے ہم کو کھڑا کیا۔ خیر بڑی لمبی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت تجویز پیش کی، فرمایا ایک بات تو میری یہ مان لو، میں تم سے لڑائی کرنے نہیں آیا، میں تم سے جو ہے جھگڑا کرنے نہیں آیا۔ حالات اندر بڑے سنگین ہو چکے تھے، کوفہ میں مسلم بن عقیل کے جو ہے وہ قتل کر دیے گئے تھے، عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے وہ یہاں کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اس سے پہلے نعمان بن بشیر گورنر تھے، یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، 114 روایات ان سے منقول ہے۔ لیکن جب یزید نے دیکھا یہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ اس طرح سے حضرت حسین کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے، اور جب اس نے دیکھا کہ میری حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، ان کو راستے سے ہٹا دیا، ان کو گورنری سے اتار دیا، اور ان کی جگہ پر حضرت جو ہے وہ حضرت یزید نے جو ہے وہ عبداللہ بن زیاد کو کھڑا کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد جو ہے
وہ کوفے کا گورنر بن گیا. کہا تو کوفے کا بھی اور بصرے کا دونوں جگہ کا گورنر ہے. اب یہ بڑا ناپاک انسان تھا. جب اس کے سامنے بات کی گئی پہلی بات یہ رکھی حضرت حسین نے, آپ مجھے واپس جانے دو, میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ میں لڑائی کرنے نہیں آیا. دوسری تجویز یہ پیش کی, یا تو مجھے دمشق جانے دو جہاں یزید ہے, میں یزید سے خود نمٹ لوں گا, میں اپنا معاملہ اسی سے طے کر لوں گا. بعضے لوگ کہتے ہیں حضرت حسین نے یہ بات کہی تھی کہ یزید کے پاس مجھے جانے دو, میں اس سے بیعت ہو جاؤں گا. چھپاتے ہیں بات کو, ایسا نہیں تھا, بلکہ یزید کو سے میں ملاقات کروں گا اور یزید سے میں اپنا معاملہ نمٹ لوں گا. لیکن اس پر بھی وہ آمادہ نہیں ہوئے. تیسری بات کہی, مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی اسلامی ملک پر چلا جاؤں اور وہاں کی سرحد پر چلا جاؤں, تم سے میں کیا لڑوں, اس لیے کہ تم تو جو ہے وہ نام نہاد مسلمان ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ مسلمان کا خون بہاتا ہے. اگرچہ تم نام نہاد ہو, لیکن ان کی تینوں باتوں کو نہ مانا گیا. اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ماں اپنے اہل و عیال کے 72 لوگ آپ کے ساتھ تھے. بعض تاریخی روایات میں ہے کہ 103 کا مجمع تھا. بعض مورخین نے لکھا ہے حج کے بعد وہ چلے تھے, یہ 8 محرم کا دن تھا, لیکن یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اگر 8 محرم کا یہ دن مانتے ہیں اور حج کے بعد نکلنا مانتے ہیں, تو پھر حج کے بعد اگر نکلتے ہیں تو 30 منزلوں کے بعد وہ پہنچے تھے. ایک دن کی ایک منزل جو ہے وہ گنی جائے, اس کا مطلب یہ قافلہ 8 ذوالحج کو ہی جو ہے وہ نکل چکا تھا. اب یہ قافلہ 30 منزلوں کے بعد یہاں تک پہنچا ہے. خیر, مجھے تو عرض یہ کرنا ہے, حضرت حسین نے اپنی بات پر رہے کہ میں میرے نانا کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا. اس میں کوئی رتی برابر فرق پیدا کر دے, میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. اس کے لیے جان دینی پڑے تو ہم جان دینے کو تیار ہیں. خیر, تجویزیں پیش کی گئی, لیکن عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی ایک بات نہ مانی. یہاں تک کہ یوں کہا کہ اگر آپ کو کوفے میں داخل ہونا ہے تو پھر سب سے پہلے آپ میرے ہاتھ پر یزید کی طرف سے بیعت کریں. اور کسی نے کہا حضرت حسین کو, وہ کہتے ہیں آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. آپ نے فرمایا میں جو ہے وہ ابن مرجانہ کے ہاتھ پر بیعت کروں, یعنی ایسے کے ہاتھ پر بیعت کروں کہ جس کی جو ہے وہ نہ شریعت کا تعلق ہے, کسی بات کا اس کے اندر نہ کوئی اسلام کا تعلق ہے, اس کے ہاتھ پر میں بیعت کیسے کر سکتا ہوں. آپ نے پرورش پائی تھی اس گود کے اندر, اور کائنات کے اس امام کے پاس پرورش پائی تھی کہ وہ اس دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. یہاں تک کہ آپ پر بڑے ظلم ڈھائے گئے, آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا. ہم سب جانتے ہیں حالات بڑے سنگین رہے. 8 محرم سے لے کر 10 محرم کی ظہر تک آپ پر بڑے حالات رہے, لیکن ان حالات کے اندر ان 2 دنوں کے اندر آپ کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی. آپ نواسے رسول تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے بڑے تھے, بڑے مجاہد تھے اور بڑے ہمت والے تھے. میدان میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. میدان میں جب بھی کوئی آتا تھا گاجر اور مولی کی طرح حضرت حسین نمٹا دیا کرتے تھے. پہلا تیر جب سنان نے چلایا ہے, وہ پہلا تیر جو ہے وہ پہلی نماز کے وقت چلایا, اور اس وقت وہ تیر آپ کے دونوں جو ہے وہ کندھوں کے درمیان میں لگا, دونوں بازوؤں کے درمیان میں لگا. خیر جو ہے یہ حالات ایسے پیش آئے کہ پانی کو روکا گیا. جب پانی کوئی لے کر آتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے مٹکے کو تیر لگایا جاتا تاکہ مٹکا سوراخ بن جائے اور سوراخ سے پانی گر جاتا, پانی ان تک نہ پہنچتا تھا.
प्यास के आलम में और भूख के आलम में 2 रोज गुजर गए, लेकिन आपने कभी नमाज को तर्क नहीं किया, नमाज को नहीं छोड़ा। जिस हुसैन का हम नाम लेते हैं उसी हुसैन के नाम पर हम नमाज छोड़ देते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने पूरे खानवदे के साथ उस करबला की जमीन में मौजूद है और दुश्मन ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बिलाखिर जो है वो आपके खानदान के लोग शहीद होते चले गए, यहाँ तक कि जब 10 मुहर्रम के दिन जोहर का वक्त था, उस वक्त आप जोहर की नमाज के लिए सजदे में गए और उस सजदे के वक्त जो है सिनान ने तीर चलाया जो आपकी थोड़ी में आकर लगा और आप उसी वक्त दुनिया से रुखसत हो गए। आपके सर को काटा गया और काट कर मैं ये अर्ज कर रहा था, जब जो है वो अब्दुल्ला बिन जियाद के पास सिनान लेकर पहुंचा है, कहा कि आज तो बड़े का सर लेकर आया हूं। दुश्मन भी ये कहता था कि आप बड़े थे, हजरत हुसैन बड़े थे और बड़े रहेंगे। हजरत हुसैन का सर थैले में लेकर पहुंचा, उसने निकाला अपने सामने और बड़ी खुशी के साथ जो है उबैदुल्ला बिन जियाद जो है आपके सर पर और कभी आपके चेहरे पर लकड़ी घुमाता था, अंदर अंदर खुश होता था कि आज हमने इनको कत्ल कर दिया। हजरत अनस इब्न मालिक वहां थे, जब देखा कि वो लकड़ी चलती चलती होठों पर पहुंची तो लकड़ी को पकड़ लिया और कहा कि हटा दे तेरी नापाक छरी को, इसलिए कि इस जगह पर मैंने कायनात के इमाम के लबों को देखा है। रहा नहीं गया, फिर उबैदुल्ला बिन जियाद ने उस सर को उठाया और उस सर को उठाकर जो है यजीद के पास पहुंचे। यजीद ने अपने सामने सर को निकाला और उसने भी फिर इसी तरह लकड़ी फेरता रहा, कभी सर पर फेरता, कभी जो है वो फिर जैसे ही लकड़ी जो है आपके होठों के करीब पहुंची तो वहां अबू बरजा असलमी थे, वो खड़े हुए और फौरन उसकी लकड़ी को पकड़ा और कहा कि यजीद अपनी लकड़ी को हटा दे, मैंने इस जगह पर कायनात के इमाम के लबों को देखा। आपके पूरे खानदान को 72 को वो आखिरी हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे उस वक्त, और बीमार थे 20-22 साल की उम्र रही होगी उस वक्त, हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे, आखिरी बचे हुए थे। जब तीरों पर तीर चलने लगे, हजरत ज़ैनब बिनते अली जो हजरत अली की बेटी है, बहादुर औरत, वो आगे बढ़ी और हजरत ज़ैनुल आबिदीन को पीछे किया और दुश्मन से कहा कि अब एक तीर न चलाना, और ज़ैनुल आबिदीन की तरफ जो है वो आंख उठाकर भी देखोगे तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके साथ जो है वो मैदान कारजार गरम कर दूंगी। उस वक्त दुश्मनों ने जो है अपने आप को पीछे हटाया और ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ दिया। उन्हीं से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल आज तक मौजूद है। ये एक फर्द को अल्लाह ने रखा और उसी से नस्ल को चलाया, पूरे खानदान को, यहाँ तक कि उम्मे सलमा फरमाती है 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था, मैं घर में सोई हुई थी, मैंने ख्वाब में देखा कायनात के इमाम तशरीफ ला रहे, आपके चेहरे पर गुबार पड़ा हुआ है, आपकी दाढ़ी में गुबार लगा हुआ है, कपड़े गुबार आलूद है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपके ये हालात कहाँ बने, आप पर बड़ा गर्दा लगा है। फरमाया अभी अभी मैं हजरत हुसैन की कत्लगाह से होकर आ रहा हूं, मैं हुसैन की कत्लगाह से होकर आ रहा हूं, मेरी उम्मत ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल हुसैन इसलिए हुआ कि मेरे नाना का दीन दुनिया से न मिटे, और जितने मिटाने वाले थे वो सब मिट गए। लेकिन हजरत हुसैन ने कहा था कि देखो मुझसे जो लोग मेरे सामने मेरा मुकाबला करने वाले जो लोग हैं, उन मुकाबले वालों को कहा था कि याद रखो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। तारीख ने देखा है और तारीख ने लिखा है,
جتنے تھے ان تمام کا جو ہے وہ حشر ایسا ہوا کہ تاریخ آج تک حیرت میں ہے۔ رب کریم نے ایسا حشر کیا، خیر حضرت حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن حضور کے دین میں ذرہ برابر فرق آ جائے اس کو برداشت نہیں کیا۔ مسلمانوں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے ہم حضرت حسین کی طرح دین کے خاطر آخری مہینہ بتاتا ہے کہ دین کے خاطر اولاد کی قربانی دینا پڑے تو ہم دینے کو تیار ہیں، اور حسین کا واقعہ بتاتا ہے اور پہلا مہینہ بتاتا ہے اس دین کے خاطر اپنی جان کی قربانی، اپنے خاندان کی قربانی دینا پڑے تو انسان دے دے، اس میں ذرہ برابر ہچک نہ کرے۔ یہ اس واقعے کا پیغام ہے۔ اس مہینے کے اندر 10 محرم کا دن حضرت حسین کے دنیا سے جانے کا دن ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس مہینے کو پہلے سے محتم بالشان بتایا، یہاں تک کہ آپ جب مدینہ تشریف لائے آپ نے دیکھا یہود مدینہ جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ یہی وہ دن ہے جس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تب تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی جو ہے روزہ رکھیں گے۔ آپ نے روزہ رکھا محرم کا 10 کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا، یا تو 9-10 رکھوں گا یا 10-11 رکھوں گا، اس لیے کہ خالفہ الیہود، یہود کی مخالفت کروں گا۔ جس یہود کی مخالفت روزے میں کائنات کے امام کرنا جانتے ہو اور کرتے ہو، اس یہود کا لباس میرے گھر میں ہے، اس یہود کی تمام فیشنیں میری زندگی میں ہے، اور ہم جو ہے وہ آل رسول کے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ کبھی کسی یہود کو آپ نے دیکھا کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت کو اپنے معاشرے میں جگہ دی ہو، تو پھر ہم کیوں ان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ تو 10 محرم کا دن پہلے سے محتم بالشان تھا، یہاں تک کہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رمضان کے مہینے بھر کے روزے جب تک فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا جو 10 محرم کے دن جو ہے وہ روزہ رکھے، میں رب کریم سے امید کرتا ہوں وہ پچھلے سال کے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ پچھلے سال کے گناہ معاف، 10ویں کا روزہ آدمی رکھے، ایک روزے پر اللہ پچھلے سال کے گناہ کو معاف کر دے۔ ایک اور روایت ہے جس روایت پر کچھ کلام ہے، لیکن جو ہے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من وسع فی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ لہ کل سنۃ، کہا کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، اچھا کھانا کھلائے، اچھا کچھ کھلائے، اچھا پلائے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس دن پورے محلے میں حلوہ کھلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یا شربت پلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں اس کی اجازت نہیں۔ ہم کسی کے جو ہے وہ موت پر، شوہر کی موت پر بیوی کو اجازت ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ بھائی کی، محلے کے کسی رشتہ دار کی موت پر جو ہے وہ اتنا سوگ منا سکتے ہیں کہ 3 دن ہم سوگ منا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سوگ نہیں منا سکتے۔ حضرت ام سلمہ کے بھائی کا انتقال ہوا، 3 دن گزرے، آپ نے خوشبو منگوائی اور منگوا کر لگائی،
پھر کہا جس سے منگوائی اپنی باندی کو مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے 3 دن سے زیادہ جو ہے غم نہ منائے، تو آج 3 دن ہو چکے، اس لیے میں خوشبو لگا کر یہ ظاہر کرتی ہوں کہ میں اب اس غم کے دن کو ختم کر رہی ہوں۔ اور ویسے بھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے جان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو شہید ہے، اور شہید کبھی مرتا نہیں، شہید کبھی جو ہے وہ مرتا نہیں، بلکہ جو ہے جیسے ہی دنیا میں ابھی ایک خون کا قطرہ گرتا ہے وہ تو زمین پر گرتا ہے، اور آسمان پر اس کی روح کو رب کریم جو ہے وہ آسمانی دنیا کے اندر اور وہ جنت میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں۔ شہید مرتا نہیں، مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ غم کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین کی جو ہے وہ شہادت پر ہم ماتم کریں فلیس منا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من شق الخدود، کہا کہ جو اپنے چہرے کو من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کو مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اس دن میں 2 کام ہم کر سکتے ہیں۔ ایک کام ہم عاشورے کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ پچھلے سال کا کہ تمام گناہ کو معاف کر دیں گے، اور دوسرا کام جو ہے کر سکتے ہیں تو اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ دار پر جو ہے وہ خرچ کرے اور اچھا کھلائے۔ بھائی روزانہ ہمارے گھر میں کچھ اور پکتا ہے، آج تھوڑا اچھا بنا لے۔ اب آپ کہیں گے روزہ بھی رکھے اور اچھا کھلائے بھی، تو روزہ رکھیں گے تو اچھا کھلائیں گے کیسے؟ تو گھبراؤ مت، اسلام کا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے، 10ویں کا دن شروع ہو جائے گا منگل کی رات سے، تو منگل کے دن اچھی مٹھائی رات میں خرید کے لا کے کھلا دو، شہری میں اچھا کھلا دو اور وسعت کے ساتھ کھلا دو۔ روزہ ہو گیا، افطاری میں اچھا کھلا دو، افطاری ابھی مغرب ہوئی نہیں تو اب وہ بھی 10ویں میں شامل ہے، اور 11 کا روزہ ساتھ میں ملا لو، یا 9 کا ملا لو اور 10 کا، اس دن دونوں کام کر سکتے ہیں۔ یہ 2 کام کرے اور جذبہ یہ پیدا کرے اس مہینے کے اندر کہ ہم بھی دین کے خاطر اپنی جان، مال، جذبات سب کچھ ہم دین کے خاطر لگائیں گے۔ حضرت حسین نے اپنے جذبات کو گھونٹ دیا، اپنے جذبات کو لگایا، اپنی آل اور اولاد کو لگایا، سب کچھ لگایا، اس لیے کہ اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔